اگر آج کل جنگ کی بات کی جائے تو ہماری ذہن میں سب سے پہلے ایک ہی لفظ آتا ہے: مسلمان۔ کیونکہ آج ہم جہاں بھی نظر دوڑاتے ہیں وہاں مسلمانوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ فلسطین، لیبیا، ایران، شام یا افغانستان، ہر طرف ایک ہی منظر، ایک ہی درد اور ایک ہی سوال: کیا مسلمان ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ ایک وقت ایسا بیتا جب مسلمان صرف ایک قوم نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے۔ ٹیکنالوجی ہو، سائنس ہو، فوجی طاقت ہو یا سلطنت، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن پھر ایک شہر ایسا تھا، ایک ایسا شہر جیسے پوری دنیا فتح کرنا چاہتی تھی: قسطنطنیہ۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ بازنطینی سلطنت کا دل تھا، یورپ اور ایشیا کو ملانے والا شہر، دولت، تجارت اور طاقت کا ایک مرکز۔ لیکن قسطنطنیہ صرف اپنی اہمیت کی وجہ سے مشہور نہیں تھا بلکہ اپنی ناقابل تسخیر دیواروں کی وجہ سے بھی۔ یہ دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی فوجیں ان کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی۔ توپوں کی گولی ان تک پہنچ بھی نہیں سکتی، اور اگر پہنچ بھی جاتی تو وہ دیوار سے ٹکرا کر بکھر جاتی اور ایسا لگتا جیسے کسی ٹینک پر مشین گن کی گولی چلائی گئی ہو۔ صدیوں تک بادشاہ آتے رہے، حملے کرتے رہے، لیکن ہر بار شکست ان کا مقدر بنتے رہے، اور پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ قسطنطنیہ میں زندگی ہمیشہ کی طرح معمول پر تھی۔ لوگ اپنی عظیم دیواروں پر فخر کرتے تھے، انہیں یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے شہر کو فتح نہیں کر سکتی۔ لیکن اچانک ایک زوردار دھماکے نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ زمین لرز اٹھی، دھواں آسمان تک اٹھنے لگا، اور چند لمحوں بعد وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شہر کی ناقابل تسخیر دیوار سے ایک بہت بڑا پتھر ٹوٹ کر زمین پر آ گرا۔ پورا شہر خوف میں ڈوب گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا: سلطان محمد، توپوں کا بادشاہ۔ ہاں، وہی سلطان محمد جس کا یورپ چند سال پہلے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ جب وہ عثمانی سلطنت کا سلطان بنا تو یورپ کے بادشاہ خوشیاں منا رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اب عثمانیوں سے کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ ان کے سامنے صرف ایک کم عمر نوجوان تھا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ سلطان مراد دوم کا بیٹا بھی تھا جو خود قسطنطنیہ فتح کرنے میں ناکام رہے تھے۔ یورپ کو یقین تھا کہ جو کام باپ نہ کر سکا وہ بیٹا کیسے کرے گا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی نوجوان سلطان تاریخ کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ آج سے تقریباً 570 سال پہلے 1453 کی بات ہے۔ عثمانی سلطان مراد دوم کے بیٹے محمد دوم ایک 21 سالہ نوجوان اپنی درباریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اڈرنے میں بیٹھ کر قسطنطنیہ کی دیواروں کے نقشے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک ہنگیرین انجینئر اوربان کھڑا تھا۔ محمد نے پوچھا، کیا تم ایسے توپ بنا سکتے ہو جو قسطنطنیہ کی دیواریں توڑ دے؟ اوربان نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، میں باسیلیکا بنا سکتا ہوں، 27 فٹ لمبی، 1200 پاؤنڈ کی گولیاں پھینکتے ہوئے۔ محمد نے فوراً حکم دیا۔ اوربان نے 3 مہینوں میں وہ عظیم توپ ڈالی۔ 60 سے 90 بیلوں اور سینکڑوں آدمیوں نے اسے 140 میل دور قسطنطنیہ تک گھسیٹا۔ یہ محمد کا پہلا بڑا چیلنج تھا۔ قسطنطنیہ میں بازنطینی سلطان قسطنطین 11 پالائیولوگس دیواروں پر کھڑا تھا۔ اس کے پاس صرف 7,000 تا 8,000 فوجی تھے، جبکہ محمد کے پاس 80,000 سے زیادہ۔ قسطنطین نے گولڈن ہارن پر زنجیر لگا دی تھی اور دیواریں مرمت کی۔
وہ جانتا تھا کہ اس کی سلطنت زوال پذیر ہے۔ 6 اپریل 1453 کو محاصرہ شروع ہوا۔ محمد کے توپوں نے مسلسل بمباری کی۔ باسیلیکا نے دیواروں میں بڑی بڑی سوراخ کر دی۔ مدافعین رات کو مرمت کرتے، لیکن محمد نے ایک معجزانہ حکمت عملی اپنائی۔ 21 تا 22 اپریل کی رات کو اس نے 70 سے 80 جہازوں کو زمین سے گھسیٹ کر گولڈن ہارن میں اتار دیا۔ زنجیر بے اثر ہو گئی، لوگ کی دلوں میں خوف پھیل گیا۔ اب کہانی میں ایک اور بڑا چیلنج آیا۔ 28 مئی کی رات محمد نے اپنی فوجوں سے خطاب کیا، میرے دوستو، ہمارے آباء و اجداد نے یہ سلطنت خون سے حاصل کی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم قسطنطنیہ فتح کریں۔ 29 مئی کی صبح سویرے 3 گھنٹے پہلے طلوع آفتاب عام حملہ شروع ہوا۔ پہلے غیر تربیت یافتہ فوجی، بعض عیسائی قیدی سیڑھیاں لگاتی، مدافعین نے پتھر گرا کر انہیں مارا، پھر باقاعدہ فوجی، اور آخر میں ایلیٹ یعنی چڑی۔ سینٹ رومانوس گیٹ پر شدید لڑائی ہوئی، جیوانی جیوستنانی زخمی ہوا، مدافعین میں افراتفری پھیل گئی۔ قسطنطین 11 تلوار اٹھا کر للٹا ہوا غائب ہو گیا۔ عثمانی جھنڈا دیوار پر لہرایا، شہر گر گیا۔ اس لڑائی میں ہزاروں مارے گئے، 30,000 غلام بنائی گئی، لیکن محمد نے حکم دیا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وہ آیا صوفیہ میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور اسے مسجد بنا دیا۔ قسطنطنیہ اب استنبول بن چکا تھا، عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت۔